خط لکھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تیرے نام کے۔ پروگرام میں مجھے جوائن کریں بیرسٹر سعد رسول صاحب اور آمنہ شیخ صاحبہ میں جوائن کری ہیں لاہور سے۔ یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ میں نے کیوں سنایا پڑھا۔ سعد صاحب، خطوط کا جو سلسلہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا چوتھا خط بھی آنے لگا ہے۔ آپ تو ویسے بھی ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا، تو یہ والے خطوط کی بات ہو رہی ہے۔ خطوط کا مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ آپ نے جو یہ لکھے جو خط والا جو آپ نے شعر پڑھا کہ وہ ویلنٹائنز کی مناسبت سے پڑھا، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو نہیں، ویلنٹائنز کی مناسبت سے نہیں پڑھا، عمران خان کی مناسبت سے پڑھا۔ خطوط لکھ رہے ہیں، 3 خطوط لکھ چکے وہ، اور اس کا جواب بھی ان کو آ چکا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر ہمیں ایک بنیادی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مسئلے مفاہمت سے سیٹل کریں گے، کسی ریزن سے، کسی ڈائیلاگ سے سیٹل کریں گے، یا ہم اپنے مسئلوں میں پروسیس کو مختلف جو پولیٹیکل مومنٹری ہماری اس لمحے کی مجبوریاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑائی سے، مزاحمت سے، کسی نہ کسی طرح کی سڑک کی ایک دوسرے سے اختلاف سے، کسی ایک ایسے نیریٹو سے، ایک ایسی پولیٹیکل پالیسی سے، ایک ایسی اپوزیشن سے، ایک ایسی گورنمنٹ سے جو ایک دوسرے کی کوئی بات سننے کو روادار نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے یہ 5 میری خلشیں ہیں، دوسری سائڈ کہتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 10 بھی ہوں تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ دوسری سائڈ کہتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ 2 کام کر لیں، اتنی دیر کے لیے اپنا تھوڑا لہجہ یہ کر لیں، پارٹی کو تھوڑا سا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ میری کوئی بات نہیں مان رہے تو میں آپ کی کیوں مانوں۔ اس کے اندر جب تک کچھ شائستگی نہیں آئے گی، اور شائستگی دکھانے کا جو روایت ہے وہ اس اینٹی کی یا اس فریق کی نہیں ہوتی، صرف خاص جو کمزور ہو، جو زیر عتاب ہو۔ شائستگی آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس کچھ کرنے کی حیثیت ہو۔ یہ کیسی شائستگی کی ڈیمانڈ ہے سعد صاحب جہاں پہ آپ چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں؟ میں خطوط کا اگر متن دیکھا جائے، اگر ورڈنگ دیکھی جائے تو وہ اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان، وہ شائستگی مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، بالکل اس وقت تو دونوں طرف سے بہت زیادہ بربریت ہے۔ اس طرف تو ایک سائڈ ایکیوز کر رہی ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ میں سن نہیں رہی، تو اس طرح تو دونوں طرف سے بہت زیادہ بربریت ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے طاقت سے، جو سسٹم کے اندر برسر اقتدار لوگ ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جب تک جو کمپیشن کی اپیل ہے، آپ اس کو جس مرضی طریقے سے دیکھ لیجئے، جو لوگ زیر عتاب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ doth protest too much، وہ ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ بولتے ہیں۔ جب نون لیگ زیر عتاب تھی تو جلسوں کے اندر 4 ججز اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کی تصویر چلایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے مسائل کے وہ ہیں۔ اس وقت وہ ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن تھی، وہ شائستہ زبان نہیں تھی، بٹ اپوزیشن تھی، پروٹیسٹ کر رہی تھی، خلشیں تھیں ان کی، وہ خائف تھے اس سسٹم سے، تو ان کا شاید بات کرنا بنتا تھا۔ طاقت جس کے پاس تھی ان سے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے، کہ آپ ان کو کسی طریقے انگیج کریں، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی ہماری گزارش یہ ہے، میری بصد احترام ادنیٰ سی گزارش یہ ہے کہ وہ خط کے تھرو کریں، وہ مذاکراتی کمیٹی کے تھرو کریں، وہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو کریں، وہ کسی آل پارٹی کانفرنس کے تھرو کریں، کسی طریقے بات کر کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی طرف چلیں۔ یہ اگر ایک طرف خط لکھے گی اور دوسری سائڈ کہے گی کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں یار، ملے گا بھی تو ہم اس پہ کچھ نہیں کریں گے۔ نہیں، وہ تو چیف نے کہا، انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی بھیجنا ہے، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ملے گا بھی تو ہم کچھ نہیں کریں گے، یا ہمیں کیا پتا، اور خط تو ایسے ہی لکھتے ہیں، یہ تو انہوں نے ہمیں چارج شیٹ کر دیا، چارج شیٹ کر کے کون بات کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نہیں کہتی کہ سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا۔ چلیں اس پہ آتے ہیں۔ آمنہ،